الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک سخت ترین وظیفہ ہے، اور دو اسم اعظم ہیں جن کو 1000 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو شادی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی اپنوں کو منانے کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا میاں بیوی کے اندر نچاکیاں ہیں، گھر کے اندر نچاکیاں ہیں، اگر ان کے لیے آپ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ انتہا درجہ ایک پاورفل عمل ہے، الحمدللہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ عمل ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس کو جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں، بالکل ناجائز سے بچا کریں۔ اور سب سے پہلے ان کی شرائط کو ضرور سماعت فرما لیں، کیونکہ بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو پھر رجت پیدا ہو جائے گی، اور جب رجت پیدا ہوگی تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہ یار ہم وظائف کرتے ہیں لیکن وظائف اثر نہیں کرتے۔ رجت ہوتی کیوں ہے؟ رجت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اگر آپ وظیفہ کریں گے تو شرائط پوری نہیں کرتے، یا شرائط میں سے کوئی ناغہ کر دیتے ہیں، یا وظیفہ کرنا کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ایسے آدمی کو وظیفہ کر لیتے ہیں جو خود کامل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر داڑھی منڈے ہو گئے، اس طرح کے لوگ جو بالکل فاسق فاجر ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے وظائف کرتے ہیں جو خود کامل نہیں ہیں تو پھر اس پہ بھی رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو مرضی وظیفہ کرتے رہیں لیکن کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ کوشش فرمائیں کہ جائز کام کے لیے کریں اور مکمل شرائط کے ساتھ کریں، پھر انشاءاللہ العزیز وظیفے کا اثر آپ دیکھیں۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ نماز ایک اہم ترین فرض ہے اسلام کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں ان شرائط پر عمل کیا کریں، اور وقتاً فوقتاً کوشش کیا کریں کہ صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور میں اس وقت مصروف ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز بھی نہیں آ رہی یوٹیوب پر، کیونکہ ایک ادارے کا کام زیر تعمیر ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور اس ادارے کے کام میں مصروف ہوں۔ کوشش فرمائیں دوست احباب کی اس مقدس کام کے اندر حصہ بھی لازمی ڈالیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ مولا کریم یہ دین کا کام ہمارے ہاتھ سے لے لے، اور مخلص ہو کر اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہی وقت ہوتا ہے، یہی وقت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا مال وہی ہے جو وہ خود خرچ کر گیا ہے، یا کھا گیا ہے، یا پا گیا ہے۔ جو بچ گیا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ پیچھے والوں کا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو دوستو، کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں، چونکہ اس وقت آڈیو میں آپ کے پاس وظائف آ رہے ہیں، اس لیے کہ میں سفر میں ہوں، تو آڈیو میں اس لیے آپ کے پاس وظائف آ رہے ہیں، کیونکہ کبھی کس جگہ پہ ہوتا ہوں، کبھی کس جگہ پہ ہوتا ہوں، اور ادارہ بھی زیر تعمیر ہے، دونوں یہاں پر فیصل آباد میں بھی اور بکھر میں بھی ادارہ زیر تعمیر ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ میں نے کئی جناب علی ویڈیوز ہیں جن کے اندر میں نے بینک اکاؤنٹ بھی بھیجا ہے، اور جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی بینک اکاؤنٹ بھی ہے، جائز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کاموں کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے۔
تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں گے اور وضو کر کے نماز چاشت یا اشراق کے وقت اس وظیفے کو کریں یا پھر نماز عشاء کے بعد کریں۔ جس وقت بھی کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات کے لازمی پڑھیں، لازمی 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر نماز چاشت کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز چاشت اور اشراق ان کی 2 رکعتیں لازمی پڑھیں، 2 رکعت نماز چاشت کی اور 2 رکعت نماز اشراق کی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ لیں، اور پھر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 1000 مرتبہ یہ 2 لفظ اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، یہ 2 اسم اعظم 1000 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور جس کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس شخص کا ذہن کے اندر تصور لازمی رکھ لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد اور اس شخص کے نام کے اعداد نکال کر، اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے اور ویڈیو میں بتایا ہے، اور نام کے اعداد نکال کر اس اعداد کے مطابق اس شخص کا تصور کر کے پھر ان 2 اسم اعظم کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ اتنے مجرب شدہ وظائف ہیں، آپ یہ 3 دن لگاتار کریں۔ اگر زیادہ دن آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، کر سکتے ہیں، اگر زیادہ نہیں کرنا چاہتے تو 3 دن ماسٹ ہے 3 دن لگاتار لازمی کریں۔ پھر اس کے بعد آپ جس شخص کا تصور کر کے پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اگر وہ آپ کی انگلیوں پہ ناچتا نظر نہ آئے تو پھر کہنا، یہ اتنا مجرب شدہ عمل ہے، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ، اور انہی جناب علی شرائط کے ساتھ کر کے انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ اس کا فائدہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور میری دلی دعا ہے کہ مولا کریم تمام دوستوں کی مشکلات دور فرمائے، اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ مولا کریم خیر خیریت سے یہ ادارے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ الحمدللہ کام تو ویسے کافی سارا ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو اپلوڈ بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ادارے کی آپ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ادارے کا کام بھی کوشش ہے کہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، اور دعا بھی دوست فرمائیں اور اس ادارے کے ساتھ خصوصاً تعاون بھی فرمائیں۔ مولا کریم انشاءاللہ العزیز اسی تعاون کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا اور مشکلات دور ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔